لله وكفى وسلام على الحمد لله وكفى وسلام على عباده خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین، محترم و مکرم سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی اتباع کے حوالے سے پچھلے جمعہ میں ہم نے گفتگو کی تھی، آج بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے کہ حب رسول جو ہے وہ یقیناً ایمان کا حصہ ہے اور اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، لیکن محبت رسول جو ہے اس کی بنیاد اتباع رسول کے اوپر ہے۔ نبی کی اتباع اور پیروی جو ہے وہ ضروری ہے، اور محبت کا لازمی تقاضا بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، میں نے چند مثالیں آپ کو دی تھیں پچھلے خطبہ میں کہ کس طریقہ سے وہ حضور کے چہرہ انور کو دیکھ کر اپنے پیٹ کی بھی بھوک مٹا لیا کرتے تھے، اور اپنے ہر دکھ اور غم کا علاج جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھنے میں تلاش کرتے تھے۔ اس قدر شدید محبت تھی انہیں، اور اسی محبت کے نتیجے میں ان لوگوں نے اپنے گھر، اپنی جائیدادیں، اپنے بیوی بچے اور یہاں تک کہ اپنی جان تک پیغمبر کے اشارے پر قربان کر دی۔ یہ ان کی سچی محبت کی دلیل ہے۔ ہم محبت کے دعوے دار ہیں، میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، لیکن پہلے میں کچھ مزید مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قاضی ایاز نے اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پیغمبر اسلام سے کس قدر محبت تھی؟ آپ لوگ یعنی آپ اور دیگر صحابہ جو ہیں تو پیغمبر اسلام کے ساتھ کس طرح محبت کرتے تھے، کیسی محبت تھی؟ تو سیدنا علی ابن ابی طالب نے فرمایا کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ۔ اللہ کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنے مالوں سے اور اپنی اولاد سے، اپنے باپوں سے اور اپنی ماؤں سے
زیادہ محبوب تھے، اور کسی شدید پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر کے محبوب تھے۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے موقع تلاش کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کی خوشبو انہیں بتا دیتی تھی کہ حضور کدھر گئے ہیں اور کس طرف ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ جب بہت زیادہ خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا، اور صحابہ نے آپس میں ہی مشورہ کیا کہ ہم راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دیں گے تاکہ کوئی دشمن رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ وہ لوگ ساری رات جاگتے اور پہرا دیتے رہتے اور حفاظت کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ان کی مجلس میں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے دن کے وقت، تو خطرہ تو دن کو بھی تھا رات کو بھی تھا، لیکن رات کو زیادہ ہوتا ہے۔ تو دن کے وقت مجلس میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچانک اٹھ کر چلے گئے اور باہر نکل گئے، گھر نہیں گئے، باہر نکل گئے، بتایا بھی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور کسی کو ساتھ بھی لے کر کے نہیں گئے، اکیلے گئے۔ لوگوں نے سمجھا کسی ضرورت سے نکلے ہوں گے، ابھی آ جائیں گے، لیکن کافی ٹائم گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لائے۔ تو اب ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کسی دشمن کے ہتھے چڑھ گئے ہوں اور کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہو۔ تو لوگ پریشان ہو گئے اور سارے کھڑے ہو گئے ڈھونڈنے کے لیے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ہم سونگھتے تھے کہ کسی طرف سے نبی علیہ السلام کی خوشبو کس طرف سے آ رہی ہے، کس گلی سے آ رہی ہے۔ تو ہم سونگھتے سونگھتے ایک باغ تک پہنچے۔ اب وہ جو باغ تھا اس میں اندر جانے کے لیے راستہ نہیں تھا، جو دروازہ تھا وہ بند تھا۔ تو باغ کے ارد گرد جو دیوار بنی ہوئی تھی، اس دیوار میں نیچے ایک جگہ پر نالی تھی جس کے ذریعے سے باغ میں پانی جاتا تھا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں چونکہ بھوک کی وجہ سے میں تو بہت دبلا پتلا تھا، باقی لوگ تو اندر نہیں جا سکے، اور میں اس نالی میں سے باغ کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کے میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک جب حضور نے مجھے دیکھا تو یعنی اس طرح چونک سے گئے اور کہا ابو ہریرہ تم یہاں؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو فکر مند ہو گئے تھے اور آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچے ہیں، باقی لوگ اندر نہیں آ سکے، وہ تو باہر کھڑے ہیں، میں نالی کے ذریعے سے اندر آ گیا ہوں، دروازہ بند تھا۔ تو یہ گویا کہ اپنی جانوں کی انہیں فکر اور پرواہ نہیں تھی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی اور آپ کی ہستی کی زیادہ پرواہ اور فکر تھی۔ آپ اندازہ کیجئے ابو دجانہ مشہور صحابی ہیں، جنگ احد میں جب پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کی کو فتح ہوتے ہوتے شکست ہو گئی، اور دشمن جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذمہ داران کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظریں جمی ہوئی تھی کہ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو پوری تحریک اسلامی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بنیاد ہے نبی علیہ السلام کی ذات۔ تو اس چیز کو مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اب دشمنوں کا سارا زور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوگا، اور ایسا مشکل مرحلہ تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے چھکے چھوٹ گئے اور میدان چھوڑ کر چلے گئے، لیکن کچھ جانثار ایسے بھی تھے کہ جو ڈٹے رہے، ان میں سے ابو دجانہ ہیں۔ ابو دجانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یوں کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ کفار جو ہیں وہ اندھا دھند تیر چلا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
اب یہ کھڑے ہو گئے اور پیٹھ انہوں نے کر لی دشمن کی طرف اور منہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے سارے تیر اپنی پیٹھ کے اوپر کھائے ہیں, سینہ نہیں آپ نے دیا. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان ہے, اس میں کمزوریاں بھی ہیں. میں نے یہ سوچا کہ اگر میں منہ ادھر کروں گا اور آتے ہوئے تیر کو جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے میرے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اور میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے ہو جاؤں, اور جو ہی ایسے ہوں تو تیر پیغمبر کے اوپر چلا جائے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں تیروں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہوں, میں نے اس طرف پیٹھ کر لی اور منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے کھڑا ہو گیا. تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ دشمن کا فائرنگ سکواڈ تھا جو وہ بارش کی طرح تیر برسا رہے تھے, اور ابو دجانہ نے وہ سارے تیر اپنی پیٹھ کے اوپر کھائے, پیٹھ پر روکے ہوئے, اور اس کی پیٹھ جو ہے وہ بالکل چھلنی ہو گئی, سوراخ ہو گئی, تیر پہ وسط ہو گئے اس کے جسم میں. لیکن اس نے اپنے آپ کو چھلنی کروا لیا, لیکن ایک تیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے. اور پھر کچھ اور لوگ بھی اس موقع پر پہنچ گئے, ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص, ابو طلحہ, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن عوف. تو یہ لوگ بالکل جس طرح دیوار ہوتی ہے نا, تو دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. پھر دشمنوں نے دوسری چال چلی. ابن قمیہ ایک بڑا مشہور تلوار چلانے والا تھا اور بڑا مشہور پہلوان تھا اور بڑا تجربہ کار تھا وہ لڑائیوں کا. وہ تلوار لے کر کے بڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب یہ جو لوگ نبی علیہ السلام کے ارد گرد کھڑے تھے, ان کے پاس تلوار نہیں تھی, اور وہ تلوار لے کر کے جب آیا اور اس نے وار کیے تو دور ایک عورت کھڑی تھی, نسیبہ بنت کعب, جو تاریخ میں ام عمارہ کے نام سے مشہور ہے. وہ کھڑی تھی اور ان کے بھی خاوند اور بیٹے اور ان کے بھائی اس جنگ میں شریک تھے. تو ام عمارہ نے دیکھا کہ یہ شخص بڑھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار اٹھائے ہوئے, تو وہ ایک شیر کی طرح گرجتی ہوئی آئی اور اس نے پے در پے اس کے اوپر تلوار کے وار کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس کو نہیں آنے دیا. اب اس کی تلواروں سے وہ بچ گیا اس لیے کہ اس نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی, لہذا ام عمارہ کی تلوار نے اس کے اوپر تو اثر نہیں کیا, لیکن اس کی تلوار نے ام عمارہ کا کاندھا کاٹ دیا. یہ صرف مرد نہیں, عورتوں کی بھی یہ کیفیت ہے کہ جس طریقے سے پروانے جو ہیں رات کو چراغ کے اوپر جمع ہوتے ہیں, وہ جل مرتے ہیں, آگ کے اوپر گر گر کر جل جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, لیکن آگ کے ساتھ ان کا عشق ایسا ہے کہ ہر آنے والا دیکھتا ہے کہ وہ مرا پڑا ہے, لیکن وہ پھر بھی آ کر کود جاتا ہے وہاں پہ. یہی عشق تھا صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جانتے تھے کہ لاشوں کے انبار پڑے ہیں, زخمی پڑے ہوئے ہیں. طلحہ, ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے دشمن کے تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے. اپنا ہاتھ آگے کیا اور تلواریں ہاتھ کے اوپر پڑتی رہی اور اتنا زخمی ہوا کہ ان کا ہاتھ ختم ہو گیا. وہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ محروم ہو گئے. تو یہ قربانیاں ہیں, لیکن یہ قربانی کیوں ہے؟ یہ محبت رسول کی وجہ سے اور کامل اتباع ہے اس حب رسول کے اندر. ہماری طرح صرف محبت کے دعوے نہیں ہیں. آج ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں,
اگر ہوتے تو ہمارا امتحان ہو جاتا کہ ہم کتنے کھرے ہیں اور کتنے سچے ہیں۔ جس طرح صحابہ کا امتحان ہوا، وہ اپنے امتحان میں کامیاب نکلے۔ اور اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمارے درمیان موجود ہوتے تو یقیناً ہمارے ایمان کا اور ہمارے محبت کے دعووں کا اور ہمارے جلسوں کا اور ہماری تقریروں کا اور ہمارے جلوسوں کا یہ سارا امتحان جو ہے وہ ہو جانا تھا کہ ہم کتنے عاشق ہیں اور کتنی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لیکن حضور کی تعلیمات ہمارے اندر موجود ہیں۔ وہ جو قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا تھا وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ جو سنت ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی کے قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے اور پیغمبر کی سنت کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، یہیں سے ہمیں عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کا جو ہمارا دعویٰ ہے وہ یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، کہ قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ، پیغمبر کی سنت کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے۔ پتہ ہے آج مسلمانوں کا المیہ کیا ہے؟ عصر حاضر میں، آج کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو خوش نما غلافوں کے اندر بند کر کے ہم نے رکھ دیا ہے، سجا کر کے ہم نے رکھ دیا ہے، اور شخصیات اور افراد کی پیروی ہم کرتے ہیں۔ ہم قرآن کی پیروی نہیں کرتے، ہم سنت کی پیروی نہیں کرتے، ہم افراد کی پیروی کرتے ہیں، شخصیات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ میرے فرقے کا عالم ہے، یہ جو بات کہتا ہے یہ صحیح ہے، وہ جو دوسرے فرقے کا عالم ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے۔ یعنی ہم، اور اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ جو 4 فقہ اس وقت رائج ہے دنیا میں، اور آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ کسی 5ویں فقہ کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حنفی، یہ مالکی، یہ شافی، یہ حنبلی، ان 4 کے علاوہ کسی 5ویں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ ان 4 کی اتباع کی جائے، یا رسول اللہ نے کہیں حکم دیا ہے کہ ان 4 کی اتباع کی جائے؟ قرآن نے حکم یہ دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ہم علماء کی اطاعت کرتے ہیں، ہم سکالرز کی اطاعت کرتے ہیں، ہم فقہا کی اطاعت کرتے ہیں۔ علماء ہوں، سکالرز ہوں، فقہا ہوں، وہ قابل احترام شخصیات ہیں، ہمارے نزدیک وہ قابل احترام شخصیات ہیں، ادب کے قابل ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کی بڑی محنتیں ہیں دین اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے۔ لیکن ان محنتوں اور ان محنتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو خدا اور رسول کے مقام پر رکھ دیں، اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اس طرح ہم ان کی اطاعت کریں۔ آج قرآن کی دلیل کوئی نہیں مانتا، حدیث کی اور سنت کی دلیل نہیں مانتے۔ کوئی مسئلہ بتایا جائے، بات کی جائے تو دلیل فقہ کی مانگتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کس فقہ کا مسئلہ ہے جی؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کون سے امام نے کہا ہے؟ یہ کس امام کا مسلک ہے؟ یعنی قرآن پیچھے رہ گیا، سنت رسول پیچھے رہ گئی، اور علماء کی بنائی ہوئی فقہ جو ہے اس کو پہلا نمبر دے دیا گیا۔ اور پھر اس کے اوپر ظلم یہ ہے کہ اگر میں حنفی ہوں تو میرے لیے حرام ہے کہ میں شافعی یا مالک یا ابن حنبل کی کوئی بات مان لوں، اس لیے کہ میں تو حنفی ہوں، تو میں تو حنفی ہی کی بات مانوں گا، کسی دوسرے کی بات ماننا میرے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اس حد تک ہم تقلید میں، شخصیت پرستی کے اندر ہم لوگ اس طرح اندھے ہو چکے ہیں،
کہ اندھی تقلید ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، فقہی اختلافات کی وجہ سے ہماری جماعتیں الگ بن گئی ہیں، مسجدیں الگ بن گئی ہیں، تنظیمیں الگ ہو گئی ہیں، مصلے علیحدہ ہو گئے، فقہی اختلافات کی وجہ سے۔ قرآن تو ساری امت کا ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، سنت بھی ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہیں سب کی۔ پھر اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف فقہ میں ہے، اور فقہی اختلافات جو ہیں ان کی وجہ سے ہم نے امت کے اندر تقسیم کر دی ہے، ڈیوائیڈ کر دیا ہے امت کو، اور دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ فقہی اختلافات جو ہیں یہ صحابہ کے اندر بھی تھے، لیکن صحابہ کا حال یہ نہیں تھا جو ہمارا ہے، فقہی اختلاف ان میں بھی تھے۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ ہے کیا؟ تفقہ، فقہ تفقہ سے نکلا ہے۔ تفقہ کا معنی ہوتا ہے سمجھ بوجھ۔ ایک عالم جو ہے وہ کسی قرآن کی آیت سے یا پیغمبر کی کسی حدیث سے کوئی مسئلہ سمجھتا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، تو وہ جو مسئلہ اس سے ثابت کرتا ہے یہ فقہ ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو اس نے ثابت کیا ہے وہ صحیح بھی ہو، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، دونوں امکان موجود ہیں اس کے لیے۔ تو ہر ایک عالم کی اور ہر ایک شخص کی اپنی اپنی عقل ہوتی ہے، اپنا علم ہوتا ہے اور اپنی سمجھ ہوتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ ان شخصیات کی امت کے لیے بڑی محنتیں ہیں اور بڑی جدوجہد ہے، لیکن آج ہم نے جس مقام پر لا کر کے ان کو بٹھا دیا ہے، صحابہ میں سے بھی کسی کو نہیں بٹھایا۔ لوگ شیعوں پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ جی یہ صحابہ کے مخالف ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، تو تم کیا ہو؟ امام ابو حنیفہ صحابی تھے، امام شافعی صحابی تھے، امام مالک اور احمد ابن حنبل صحابی تھے۔ تو اگر تم نے رسول کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اتباع اور پیروی کرنی ہے تو صحابہ بہتر ہیں یا بعد والے بہتر ہیں؟ ابو بکر صدیق بہتر ہے یا ابو حنیفہ بہتر ہیں؟ عمر فاروق بہتر ہے یا شافعی بہتر ہیں؟ عثمان بہتر ہے یا احمد ابن حنبل بہتر ہے؟ علی مرتضیٰ بہتر ہے یا امام مالک بہتر ہے؟ تو ڈیوائیڈ کر دیا ہے فقہ کی بنیادوں پر۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ فقہی اختلافات صحابہ میں تھے، لیکن انہوں نے ان اختلافات کے باوجود رسول اللہ کے حکم کی پیروی کی ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غزوہ ذات السلاسل یہ سن 8 ہجری میں ہوا۔ اس سے پہلے ایک مشہور جنگ لڑی گئی جسے جنگ موتا کہتے ہیں، جس کے اندر عبداللہ بن رواحہ اور جعفر طیار اور زید بن حارثہ جس کے اندر شہید ہوئے۔ مشہور جنگ ہے وہ۔ نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، فرمایا یہ اگر شہید ہو جائے تو پھر جعفر طیار کو اپنا امیر بنا لینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو اپنا امیر بنا لینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر تم اپنے مشورے سے جس کو بہتر سمجھو اسے اپنا امیر بنا لینا۔ تو ہوا یہ کہ جنگ موتا میں زید بھی شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بھی شہید ہو گئے، تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے مشورہ کیا اور خالد بن ولید کو اپنا امیر بنایا۔ آپ کو پتہ ہے خالد بن ولید کو جب امیر بنایا گیا تو اس کی کل عمر اسلام کے اندر کتنی تھی؟ اسے ٹوٹل 4 مہینے ہوئے تھے، مسلمان ہوئے، اور لشکر کے اندر پرانے صحابہ موجود تھے،
وہ جو مکے کے دور میں شروع میں جو مسلمان ہوئے، جو سابقون الاولون ہیں، جن کا بڑا درجہ قرآن نے بیان کیا ہے، جو بڑے علم و فضل والے ہیں اور تلوار کے دھنی ہیں، لیکن مسلمانوں کی نگاہیں ان بڑوں جن کی زیادہ خدمات تھی ان کو کمانڈر بنانے کے بجائے مسلمانوں نے خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا، جسے 4 مہینے ہوئے ہیں مسلمان ہوئے۔ اور خالد بن ولید نے کیا کیا؟ اس لیے کہ 1 لاکھ سے زیادہ لشکر تھا دشمن کا اور مسلمان کٹ رہے تھے گاجر مولی کی طرح۔ یہ تجربہ کار تھا خالد بن ولید، اس نے مسلمانوں کو حکم دے دیا فوج کو، پسپا ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو کچھ سرفروں نے اور کچھ سرفروشوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ ہم دشمن کے مقابلے سے پیچھے چلے جائیں۔ اس نے کہا میں امیر ہوں، مجھے تم نے بنایا ہے، میں حکم دیتا ہوں پیچھے چلے جاؤ۔ اور آہستہ آہستہ اپنی فوج کو پیچھے کر کے جمع کر کے مدینے لے آئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ خالد جو ہے اس نے ذلیل کر دیا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کی جماعت کو۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، خالد نے ذلیل نہیں کیا، خالد نے اپنے ساتھیوں کو بچایا ہے۔ جہاد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم دشمن کے کھچار میں گھس جاؤ اور اپنے آپ کو تباہ کر لو۔ خالد نے جو طریقہ اختیار کیا صحیح ہے، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ بہرحال جو میں مثال دینا چاہتا ہوں فقہی اختلاف کی، وہ آگے آ رہی ہے۔ قبیلہ بنو غطفان عرب کا بڑا مشہور جنگجو قبیلہ ہے۔ انہوں نے جنگ موتا میں عیسائیوں کا اور کفار اور مشرکین کا ساتھ دیا تھا، اسلام کے خلاف لڑے تھے۔ لیکن وہاں جنگ موتا میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ قبیلہ بنو خزا جو تھا انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم اچانک مدینے پر جا کر رات کو حملہ کر دیں اور ان کو ختم کر دیں، ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر تیار کیا، فرمایا جاؤ اور اس طریقے سے جانا ہے کہ دشمن کو تمہارے جانے کا پتہ نہ چلے، اچانک ان کے اوپر جا پڑو۔ اور پتہ ہے لشکر کا کمانڈر کس کو بنایا؟ عمر بن العاص کو۔ یہ عمر بن عاص اور خالد بن ولید ایک ہی دن مسلمان ہوئے تھے۔ اس کو بھی ابھی کچھ 6 مہینے ہوئے تھے مسلمان ہوئے، عمر بن العاص کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا کہ عمر کو بلاؤ۔ یہ آئے، یہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور وضو کر رہے تھے، وضو فرما رہے تھے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کچھ دیر حضور نیچے دیکھتے رہے، پھر سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا عمر، میں چاہتا ہوں کہ غطفان کے اوپر ایک لشکر بھیجوں، اور میرا خیال ہے کہ میں تجھے اس کا سربراہ بناتا ہوں، تم جاؤ گھر میں تیاری کر کے آ جاؤ۔ عمر بن العاص گئے، تیاری کر کے آئے، کپڑے پہنے، زرہ پہنی، اپنا جنگی ہتھیار ساز و سامان لیا اور رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے 300 کا لشکر تیار کیا، اور عمر بن العاص کو رخصت کرتے حضور نے فرمایا انشاءاللہ تمہیں فتح ہوگی، تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا، اور انشاءاللہ تم کامیاب ہو کر کے لوٹو گے، لیکن دیکھو اختلاف نہ کرنا۔ چلے گئے۔ عمر بن العاص کہتے ہیں کہ جب میں آگے آدھا سفر کر چکا تو مجھے یہ خبریں ملیں کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور ہماری تعداد بہت کم ہے۔ تو انہوں نے ایک آدمی مدینے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں کچھ اور مدد چاہیے اور مزید فوج چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے 200 آدمیوں کا دستہ ایک اور تیار کیا،
اور اس کا کمانڈر بنایا ابو عبیدہ بن جراح کو. اور یہ جو 200 آدمیوں کا لشکر آپ نے تیار کیا، اس کے اندر ابو بکر صدیق بھی اور عمر فاروق بھی ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے. ابو عبیدہ ان 200 آدمیوں کو لے کر بڑی تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے ابو عبیدہ کو صرف ایک وصیت کی، صرف ایک، محاذ جنگ پر بھیجتے ہوئے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، صرف ایک وصیت کی کہ تم سے پہلے ایک کمانڈر جا چکا ہے 300 کو لے کر، اور اب تم جا رہے ہو، دیکھو آپس میں اختلاف نہیں کرنا، متحد ہو کر رہنا ہے. بس یہ ایک وصیت فرمائی نبی علیہ السلام نے. ابو عبیدہ جب اپنے ساتھیوں کو لے کر عمر بن العاص کے پاس پہنچے تو اب وہاں کچھ چیزیں ایسی پیش آ گئیں کہ جو نہ ابو بکر کو پسند تھی، نہ عمر کو پسند تھی، نہ اور صحابہ کو پسند تھی. عمر بن العاص نے کچھ ایسے اقدامات کیے. اب یہ اندازہ آپ کر لیں کہ یہ لوگ کب مسلمان ہوئے. حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یہ پرانے مسلمان ہیں. ان لوگوں کی خدمات ہیں، ان لوگوں کی ایک محنت ہے، ان لوگوں نے گھر بار چھوڑا ہے، انہوں نے اپنی جائیدادیں اور مال اپنا سب کچھ اسلام پر ان لوگوں نے قربان کیا تھا. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور اس طرح کے دیگر لوگ جو اس میں شامل تھے. پہلا اعتراض یہ پیدا ہوا کہ یہ مدینے سے شمال کی طرف یہ لوگ جا رہے تھے، اور جو آپ شمال کی طرف سفر کریں تو سردی بڑھتی جاتی ہے. سردیوں کا موسم بھی تھا، شمالی علاقہ بھی تھا. تو فوجیوں نے آگ جلانا چاہی تاپنے کے لیے، تو امیر لشکر عمر بن العاص نے منع کر دیا. جب یہ ابو عبیدہ کا لشکر ان کے پاس پہنچا تو پہلے والے سپاہیوں نے ان سے کہا کہ ہمیں سخت سردی لگتی ہے اور ہمارا امیر ہمیں آگ نہیں جلانے دیتا، تو آپ لوگ ذرا سفارش کر دیں. تو انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر سے بات کی. حضرت عمر نے یہ سمجھا کہ میں ذرا طبیعت کا تیز ہوں، اگر میں بات کرتا ہوں امیر صاحب سے ہو سکتا ہے ہماری کوئی انبن ہو جائے، تو بہتر ہے کوئی ٹھنڈے مزاج والا آدمی تلاش کیا جائے. تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ یہ شکایت ہے لوگوں کی، آپ عمر بن العاص سے بات کیجئے. تو حضرت ابو بکر نے بات کی، سفارش کی. تو عمر بن العاص نے، شاید پہلے بھی لوگ ان سے کہہ چکے تھے، عمر بن العاص نے سختی سے کہا نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آگ نہیں جلے گی تو نہیں جلے گی، کوئی آدمی میرے پاس سفارش لے کر نہ آئے. یہ جملے کہے عمر بن العاص نے، یہ پسند نہیں آئے کسی کو. اور حضرت عمر تو غصے میں آ گئے. حضرت ابو بکر نے انہیں ٹھنڈا کیا، فرمایا نہیں، ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا ہے اختلاف نہیں کرنا. بس یہ ایک جملہ تھا کہ فاروق اعظم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے؟ نہیں، میرے امام نے یہ کہا ہے، میرے مسلک میں یہ ہے، رسول اللہ کی بات جہاں ہے وہیں رہے، قرآن جہاں ہے وہیں رہے. میں آپ کو اختلاف بتا رہا ہوں، یہ اختلاف ہے امیر میں اور صحابہ میں، لیکن ایک جملہ رسول کا کہا ہوا کہ اختلاف نہیں کرنا، تو نہیں کیا. آگے بڑھے، اچانک دشمن کے اوپر جا پڑے اور دشمن کو بھگا دیا. دشمن کا مال ان کے ہاتھ میں آیا، فتح ہو گئی. دشمن بھاگ کر پہاڑوں پر اور غاروں میں چلے گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے. مسلمانوں نے کہا، اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہو چکا تھا کہ اب دو امیر تھے، ایک عمر بن العاص 300 کے امیر ہیں، ابو عبیدہ 200 جو بعد میں آئے ان کے امیر ہیں. تو مسلمانوں نے آپس میں یہ کہا کہ اب ان دو میں سے امیر کون ہوگا. عمر بن العاص نے خود کہا امیر میں ہوں، اس جنگ کے لیے رسول اللہ نے مجھے کمانڈر بنا کر بھیجا ہے،
تم جو بعد میں آئے ہو تم ہماری مدد کے لیے آئے ہو، تمہارا لشکر کوئی مستقل لشکر نہیں ہے۔ اگلی بات ہے، ابو عبیدہ نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ ابو بکر و عمر، ابو عبیدہ اور یہ سارے عمر بن العاص کی امارت میں جمع ہو گئے۔ بعض لوگوں کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ ابو عبیدہ بن جراح جو ہے ان کا مقام بہت بلند ہے، اور یہ آدمی تو 6 مہینے پہلے مسلمان ہوا ہے، ابھی تو اس کو سارے اسلام کا بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن نہیں، ان کی امارت قبول کر لی۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ جب دشمن پہاڑوں پہ چڑھ گیا بھاگ کر، تو انہوں نے، فوج نے یہ کہا کہ اب موقع ہے، اب ان کے پیچھے بھاگا جائے اور ان کو ایک ایک کو چن چن کر کے قتل کر دیا جائے تاکہ دشمن کی یہ طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن عمر بن العاص نے کہا واپس ہو جاؤ، کوئی دشمن کے پیچھے نہیں جائے گا۔ سب کے دل ٹوٹ گئے کہ امیر صاحب کر کیا رہے ہیں، لیکن امیر لشکر کا حکم تھا، لہذا واپس ہونا پڑا۔ اور چوتھا کام یہ تھا کہ رات واپسی پر سردی تو بہت سخت تھی، اور فجر کی نماز کا وقت آیا۔ امیر لشکر جو تھے عمر بن العاص، ان پر رات کو غسل واجب ہو گیا۔ اب پانی ٹھنڈا تھا، یہ غسل نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھائی، امامت کروائی۔ اب پیچھے 500 افراد جو ہیں، 500 صحابہ، وہ سب کے سب وضو کے ساتھ ہیں، اور ایک امام جو ہے اس نے تیمم کیا ہوا ہے۔ تو ممکن تھا نا کہ ابو عبیدہ کو کہہ دیتے، حضرت ابو بکر کو کہہ دیتے، حضرت عمر سے کہہ دیتے کہ بھائی میری یہ مجبوری ہو گئی ہے تو میں تیمم میں ہوں، تم نماز پڑھا دو۔ نہیں، نماز خود پڑھائی، تیمم کر کے پڑھائی۔ اب لوگوں نے مشورہ کہا آپس میں کہ حد ہو گئی ہے بھائی اس شخص کی، اتنا بھی نہیں اس سے ہو سکا، خود تیمم سے اور پیچھے 500 لوگ وضو والے کھڑے ہیں تو کسی کو آگے کر دیتا۔ جب مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت کی گئی۔ حضور خوش ہوئے، اہل مدینہ خوش ہوئے کہ یہ لشکر کامیاب اور فتح مند ہو کر کے آیا ہے، لیکن لشکر والوں نے 4 شکایتیں رسول اللہ کے آگے پیش کی کہ انہوں نے یہ 4 کام ایسے کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں عمر کھڑے ہو جاؤ اور ان سوالوں کے جواب دو۔ عمر بن العاص نے کہا میں نے آج اس لیے نہیں، میں جو سردی تھی تو میں بھی کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوں، میں بھی انہی کی طرح کا انسان ہوں، ان کو سردی لگ رہی تھی، مجھے بھی لگ رہی تھی، یا تو یہ بتائیں کہ میں نے خود گرمی حاصل کی ہو کہیں اور ان کو سردی میں چھوڑ دیا ہو، میں ایک ایک قدم پر ان کے ساتھ رہا ہوں، وہ سردی میں نے بھی برداشت کی ہے، لیکن میں اگر رات کو انہیں آگ جلانے کی اجازت دیتا، اس آگ جلانے سے دشمن ہماری طاقت کا اندازہ لگا سکتا تھا، اور دشمن کو یہ خبر ہو جاتی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا تھا کہ دشمن پر اس طرح جا کے ٹوٹ پڑنا ہے کہ انہیں کانوں کان خبر نہ ہو۔ میں نے اس حکمت عملی کے تحت آگ نہیں جلانے دی، آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا ہے۔ دوسری بات بھی رسول اللہ نے فرمائی ٹھیک ہے، امیر لشکر تم ہی تھے، جو بعد میں گئے ہیں وہ تمہاری مدد کے لیے گئے تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے تمہارا مددگار بن کے رہنا تھا، تمہارا افسر بن کے نہیں رہنا تھا، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تیسری بات کہ دشمن کا پیچھا کیوں نہیں کیا، ممکن تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ علاقہ ہمارا دیکھا بھالا نہیں تھا، میں اور میرا لشکر اس علاقے کے اونچ نیچ سے، نشیب و فراز سے ہم لوگ واقف نہیں تھے، لیکن دشمن واقف تھا کیونکہ ان کا وہ علاقہ تھا۔ مجھے یہ خطرہ تھا کہ اگر میں پہاڑوں میں دشمن کا پیچھا کرتا ہوں تو ممکن ہے وہ کسی جگہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہوں اور اچانک ہمارے اوپر حملہ کر دیں اور میرے ساتھی جو ہے وہاں مار دیے جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے لوگ وہاں مریں، جنگی حکمت عملی کے خلاف تھی یہ بات، اس لیے میں نے ان کو واپس کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، صحیح کیا تم نے۔ اب آیا وہ فقہی مسئلہ،
میں نے یہ عرض کیا کہ ہم فقہی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہماری مسجدیں علیحدہ ہیں، ہماری جماعتیں اور تنظیمیں علیحدہ ہیں. یہ فقہی اختلاف صحابہ میں تھے. اب یہ فقہی مسئلہ ہے کہ امام نے تیمم کیا ہے اور مقتدی سارے وضو کے ساتھ ہیں اور پاک ہیں، انہیں غسل کی حاجت نہیں ہے. امام کو غسل کی حاجت تھی، فرض تھا غسل، اور اس نے تیمم کیا. پانی موجود ہے لیکن پانی استعمال نہیں کیا، تیمم کر کے نماز پڑھائی، کسی دوسرے کو بھی نہیں پڑھانے دی. یہاں علماء نے بہت ساری بحثیں کی ہیں، کیا جائز تھا کیا ناجائز تھا. تو یہ ایک فقہی اختلاف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے قرآن میں یہ بات پڑھی تھی کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو نہیں، اور مجھے پتا تھا کہ اگر اس ٹھنڈے پانی سے میں غسل کرتا ہوں تو میری موت واقع ہو جانی تھی. پانی اتنا ٹھنڈا تھا، میں نہیں کر سکتا تھا غسل. تو پھر میں نے قرآن کے دوسرے حکم پر عمل کیا کہ میں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے میں نے نماز پڑھا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہاں نہ نہیں کی. ان کی یہ بات سن کر حضور مسکرائے. صرف حضور کا مسکرانا اس بات کی دلیل تھی کہ عمر بن العاص نے جو اجتہاد کیا ہے وہ ٹھیک ہے. اگر اس نے غلط کیا ہوتا اور نماز نہ ہوئی ہوتی تو نماز تو فرض ہے نا، اگر رہ جائے تو وہ زندگی میں کبھی بھی رہ جائے، چھوٹ جائے تو اس کی تو قضا لازمی ہے. اگر یہ نماز نہ ہوئی ہوتی تو رسول اللہ حکم دیتے کہ نہیں تم نے غلط کیا ہے، نماز نہیں ہوئی لہذا نماز دوبارہ دہرائی جائے، قضا کی جائے. آپ نے یہ حکم نہیں دیا، آپ نے اس کو قبول فرمایا. اب یہ جس وقت اختلاف ہوا تھا، جس مرحلے پر انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی تھی، اس وقت بھی بڑے بڑے صحابہ جو تھے انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ شخص نے یہ غلط کیا ہے. کسی نے کوئی بھی خوش نہیں تھا عمر بن العاص کے اس اقدام کے اوپر، کوئی بھی خوش نہیں تھا. لیکن رسول اللہ کا وہ ایک فکرہ کہ اکٹھے رہنا، اختلاف نہ کرنا آپس میں. انہوں نے کہا نماز ہے خدا کی، سارے معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کا حکم ہے ہمیں کہ ہمیں متحد رہنا. تو ان اپنے تمام تر اختلاف، یہ جو میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، آپس میں لڑنے بھیڑنے کے لیے، آپس میں علیحدہ ہونے کے لیے، اختلاف کرنے کے لیے، یہ 4 بڑی معقول وجہ تھیں. اور وہ عمر بن العاص کو زبردستی ہٹا سکتے تھے اور کسی اور کو اپنا امیر بنا لیتے. حضرت ابو بکر کو بناتے، عمر کو بناتے، ابو عبیدہ کو بناتے، کسی کو بنا لیتے کہ نہیں تم ابو بکر اور عمر موجود ہیں پرانے مسلمان، اور تمہیں تو 6 مہینے ہوئے ابھی تم مسلمان ہوئے ہو اور تم اجتہاد کرنے بیٹھ گئے ہو. تمہیں کیا پتا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے مسلمان ہوئے، اور یہ تو پرانے لوگ ہیں، السابقون الاولون ہیں. تو معقول وجوہات تھیں اختلاف کرنے کی اور اپنی مسجد الگ بنانے کی، اپنی نماز علیحدہ پڑھنے کی. کسی نے نماز الگ نہیں پڑھی، اسی کے پیچھے پڑھی. کسی نے اس کی عمارت سے باہر نہیں نکلا، ہر ایک نے اس کے پیچھے پڑھی. تو یہ ہے وہ اصل چیز، اطاعت رسول. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عمر بن العاص کے پیچھے 500 لوگ کھڑے تھے، یہ 500 لوگ کیوں خاموش ہوئے؟ کیوں کسی نے اعتراض نہیں کیا اپنے امام کے اوپر؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جڑ کے رہنا ہے، امیر کی بات ماننی ہے، اختلاف نہیں کرنا تم نے. تو پیغمبر کا حکم مقدم ہے، کسی دوسرے کا حکم مقدم نہیں ہے. ہم نے
قرآن اور سنت کو غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں میں رکھ دیا ہے، اور ہمارے سکالرز بڑے ہیں، ہمارے امام بڑے ہیں، ہمارے فقہا بڑے ہیں، ہمارے علماء بڑے ہیں، فلاں سکالر نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں فقیہ نے یہ فتویٰ دیا، اور آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ امت جو ہے وہ تقسیم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، اس محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیغمبر کی اتباع، نبی کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہماری اس کو محبت کے یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، حضرت علی کے، ابو دجانہ کے، طلحہ کے اور ام عمارہ کے، یہ لوگ پروانوں کی طرح یہ لوگ کیوں کٹ رہے تھے پیغمبر کے اوپر، کیوں اپنے بچے جان نثار کر رہے تھے؟ اور وہ عورت، اس کا واقعہ کئی دفعہ آپ نے سنا کہ جب اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو احد میں شکست ہو گئی ہے، اور یہ خبر بھی مدینے میں پہنچی کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو عورتیں پاگلوں کی طرح نکل پڑی، وہ عورتیں جن کا ننگا سر آسمان نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ان کو چادریں اور دوپٹے بھول گئے، اور جب یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح احد کی طرف دوڑ پڑی۔ ان میں ایک عورت وہ بھی تھی کہ جس کا باپ، جس کا خامد اور جس کا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ جب احد سے واپسی ہو رہی تھی، لوگ واپس آ رہے تھے، اس عورت کو ملے، کہاں جا رہی ہو؟ جنگ ختم ہو گئی ہے، مسلمان واپس آ رہے ہیں، تم کہاں جا رہی ہو آپ؟ اس نے کہا میں رسول اللہ کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ کہا تمہارا تو باپ مر گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے باپ کا نہیں پوچھا، میں نے رسول اللہ کا پوچھا ہے۔ تو دوسرا بولا تمہارا خامند اس میں شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے خامند کی بھی خبر تم سے نہیں پوچھی، مجھے بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ اور کوئی تیسری آواز آئی کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے۔ اس نے کہا مجھے بیٹے کی خبر نہ دو، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو۔ تو پھر کسی نے کہا کہ پچھلی ٹولی جو آ رہی ہے لوگوں کی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت تشریف لا رہے ہیں۔ تو پھر وہ وہاں کھڑی نہیں ہوئی، وہ دوڑ پڑی، اور جب پیغمبر کو دیکھا تو قدموں میں گر گئی اور کہا اللہ کے رسول، اگر تو زندہ ہے تو میرے مرے ہوئے بھی زندہ ہیں، اور اگر آپ مر گئے ہیں تو میرے زندے بھی مردہ ہیں۔ مجھے پھر ان زندوں کی، آپ کی موت کے بعد ہماری زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ میں اپنے باپ کی زندگی کو اور اپنے خامند اور بیٹے کی زندگی کو اور اپنے بھائی کی زندگی کو کیا کروں اگر آپ زندہ نہیں ہیں؟ اب میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے کہ آپ زندہ ہیں، تو خدا کی قسم جو مر گئے ہیں میرے وہ زندہ ہیں، مجھے ان کا کوئی غم نہیں۔ یہ ہے پیغمبر کے ساتھ عشق اور محبت اور اطاعت رسول۔ تو اطاعت رسول کے بغیر پیغمبر کی محبت کامل نہیں ہوتی۔ اللہ ملک توفیق دے۔